اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کی گزشتہ روز کی پریس کانفرنس کے بارے میں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت اہم اور ضروری موضوع ہے۔ عمران خان نے گزشتہ روز اپنی پریس کانفرنس میں ہمیشہ کی طرح کچھ نیا نہیں کہا۔ جھوٹ مہارت سے بولنے کی عادت سے مجبور چیئرمین پی ٹی آئی کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے 1 گھنٹے پہلے کیا کہا تھا، لہٰذا وہ اپنی پرانی باتوں کو روزانہ نیا بنا کر ہی پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات جس پر پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کو تشویش ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کی طرف سے کچھ صحافیوں کا نام لے کر ٹارگٹ کیا گیا ہے، جو ہمارے لیے ہر اعتبار سے ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہے۔ ناظرین، عمران خان نے گزشتہ روز اپنی پریس کانفرنس میں حامد میر، وقار ستی، غریدہ فاروقی اور مرتضیٰ سولنگی سمیت دیگر صحافیوں اور نیوز چینلز کا نام لے کر ٹارگٹ کیا ہے، جس کی وجہ سے ان صحافیوں کی زندگیوں کو پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پی ٹی آئی کی صفوں میں موجود انتہا پسندوں کی طرف سے خطرات لاحق ہو گئے ہیں۔ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں صحافی سافٹ ترین ٹارگٹ ہوتا ہے۔ اسے سیاسی جماعتوں کے جلسے جلوسوں میں بھی آسانی سے تشدد کا نشانہ بنایا جا سکتا ہے، جبکہ عام زندگی میں صحافی کو نشانے پر رکھنا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ نہ تو وہ کسی سرکاری پروٹوکول کے ساتھ چلتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس اپنی کوئی سیکیورٹی فورس یا سیکیورٹی گارڈ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو اس طرح کا غیر معمولی خرچہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ ناظرین، عمران خان کا ماضی کا ٹریک ریکارڈ دیکھتے ہوئے یہ طے ہے کہ عمران خان صاحب اخلاقیات اور احساسات سے عاری ایک ایسے انسان ہیں کہ جو 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 روز اور سال کے 365 دن صرف اور صرف اپنے ہی بارے میں سوچنے والے شخص ہیں۔ وہ ایک ایسے بے رحم سیاسی رہنما ہے کہ جس کو اپنے فائدے کے لیے انسانی سروں اور لاشوں پر بھی پیر رکھ کر آگے بڑھنا پڑے تو وہ ایک لمحے کی بھی دیر نہیں کرتا۔ ناظرین، گزشتہ روز کی پریس کانفرنس میں عمران خان نے سینئر صحافیوں حامد میر، مرتضیٰ سولنگی، غریدہ فاروقی اور وقار ستی پر الزام لگایا ہے کہ ان صحافیوں نے ان پر مبینہ طور پر حملے کے ملزم نوید کے اعترافی بیان کی ویڈیو سب سے پہلے وائرل کی تھی۔ عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس میں حملے والے دن شام 6:01 سے 6:04 تک ٹویٹر پر وائرل ہونے والی ملزم نوید کی ویڈیو کا ذکر کیا، اور اس سلسلے میں انہوں نے حامد میر، غریدہ فاروقی، مرتضیٰ سولنگی، وقار ستی اور 2 نیوز چینلز کا نام بھی لیا کہ جہاں سے سب سے پہلے یہ ویڈیو آن ایئر ہوئی تھی۔ عمران خان نے کہا کہ یہ صحافی چونکہ میرے اور پی ٹی آئی کے مخالف صحافی اور چینلز ہیں، لہٰذا ان کو سب سے پہلے ملزم نوید کے اعترافی بیان کی ویڈیو موصول ہوئی اور انہوں نے ہی سب سے پہلے اس ویڈیو کو یوٹیوب پر وائرل کیا، جبکہ بقول عمران خان کے ان کے مخالف 2 نیوز چینل نے سب سے پہلے یہ ویڈیو اپنے چینلز پر نشر کی۔ ناظرین، ہم پی ایف یو جے کے عہدیدار کی حیثیت سے اس پلیٹ فارم سے عمران خان سے سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ صحافی اور نیوز چینل کا کیا کام ہوتا ہے؟ کیا ان کا کام خبریں اور خاص طور پر بریکنگ نیوز سب سے پہلے عوام تک پہنچانا نہیں؟ لہذا اگر مذکورہ نیوز چینلز اور صحافیوں کو آپ پر مبینہ حملے کے حوالے سے کسی ملزم کے اعترافی بیان کی کوئی ویڈیو ملے تو کیا اس کا کام اور پیشہ ورانہ ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ اس کو وائرل یا نشر کر کے عوام تک پہنچائے؟ یہاں یہ بات بھی دلچسپ ہے کہ عمران خان نے اس ویڈیو کو وائرل کرنے کے حوالے سے صرف 6:04 تک کا ٹائم نوٹ کیا، لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس ویڈیو کو اے آر وائی نیوز، بول نیوز پر بھی 6:05 اور 6:06 پر ہی نشر کیا گیا تھا، جبکہ ان صحافیوں نے بھی جو عمران خان کے قریب سمجھے جاتے ہیں انہوں نے بھی اس ویڈیو کو فوری طور پر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا۔
لیکن ان صحافیوں اور چینلز کا عمران خان نے گزشتہ روز کی پریس کانفرنس میں کوئی ذکر تک نہیں کیا۔ ناظرین، پی ایف یو جے کی نظر میں جن صحافیوں اور نیوز چینل نے ملزم نوید کے اعترافی بیان کی ویڈیو نشر کی ہے اور جس صحافی نے بھی اس اعترافی بیان کی ویڈیو ٹویٹ کی ہے، اس نے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھایا۔ لیکن جس طرح عمران خان نے مذکورہ صحافیوں کا ذکر کیا، اس طرح عمران خان ملک کے صحافیوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے لیے کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ ناظرین، یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ پی ایف یو جے کی نظر میں ملک کے تمام صحافی برابر اور قابل احترام ہیں۔ اگر کوئی صحافی کسی سیاسی جماعت کے نظریات سے متاثر ہے یا اس کے حق میں لکھتا یا بولتا ہے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے، لیکن اس بنیاد پر کسی صحافی کی زندگی کو خطرہ لاحق ہو کہ اس نے فلاں ویڈیو کیوں ٹویٹ کی، فلاں خبر کیوں نشر یا شائع کی، یا فلاں خبر پر فلاں کے خلاف کیوں تجزیہ کیا، تو یہ پی ایف یو جے کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ہم نے ہر دور میں ہر حکومت سے صحافیوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کا مطالبہ کیا ہے، اور آج بھی ہمارا یہی اولین مطالبہ ہے۔ ہمارا یہ مطالبہ صرف حکومتوں سے نہیں بلکہ ہر دور کی اپوزیشن، سیاسی و مذہبی جماعتوں اور سیکورٹی اداروں سے بھی رہا ہے کہ وہ ہر قیمت پر صحافیوں کی جان اور مال کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ لیکن ناظرین، عمران خان کا گزشتہ روز کی پریس کانفرنس میں مذکورہ صحافیوں کے خلاف دیا گیا بیان ہماری نظر میں بہت زیادہ غیر ذمہ دارانہ ہے، جس کی پی ایف یو جے سخت الفاظ میں مذمت کرتی ہے۔ عمران خان نے اپنی پریس کانفرنس میں چند صحافیوں پر مخالفت کا الزام لگاتے ہوئے انہیں نہ صرف اپنے سوشل میڈیا بریگیڈ کے حوالے کر دیا ہے بلکہ اپنی ہی جماعت میں موجود لاتعداد جنونیوں کو بھی ان کے پیچھے لگا دیا ہے۔ لیکن ہم عمران خان کو اس پلیٹ فارم سے متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر مذکورہ صحافیوں میں سے کسی پر بھی کوئی آنچ آئی تو ایسی صورت میں پی ایف یو جے عمران خان کے خلاف ملک اور بیرون ملک ہر فورم پر جائے گی اور ہر قانونی قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائے گی۔ ناظرین، عمران خان اور پی ٹی آئی کا یہ حق ہے کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر جس طرح کی چاہیں سیاست کریں اور اپنی مرضی کے نعرے لگا کر ووٹرز اور سپورٹرز کو اپنی طرف راغب کریں۔ اس پر نہ تو کسی صحافیوں کی تنظیم کو کوئی اعتراض ہے اور نہ ہی کوئی میڈیا گروپ اس پر کوئی اعتراض اٹھانے کا حق رکھتا ہے، لیکن جب کوئی خبر سامنے آ جائے تو پھر اس کو کس طرح نشر کرنا ہے، کب اور کس طرح ٹویٹ کرنا ہے، یہ ڈکٹیشن دینے کا حق پی ٹی آئی سمیت ملک کی کسی بھی سیاسی و مذہبی جماعت یا سیکورٹی ادارے کے پاس نہیں ہے۔ پی ایف یو جے تمام صحافیوں کی جان و مال محفوظ دیکھنا چاہتی ہے اور کسی بھی سیاسی یا دینی جماعت یا اس کے سربراہ کو یہ ہرگز اجازت نہیں دے گی کہ وہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے صحافیوں کی زندگیوں سے کھیلے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم ہے کہ پاکستان کا شمار صحافت کے لیے دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں ہوتا ہے کہ جہاں صحافیوں کی زندگی سب سے زیادہ غیر محفوظ سمجھی جاتی ہے۔ ایسی صورتحال میں اگر عمران خان جیسے لیڈروں کے اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیانات بھی سامنے آ جائیں تو پھر آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں عالمی سطح پر پاکستان صحافت کے حوالے سے کون سی فہرست میں گنا اور رکھا جائے گا۔ پاکستان میں صحافت کے جسم ابھی تازہ زخم پوری شدت کے ساتھ ارشد شریف کے بہیمانہ قتل کی شکل میں موجود ہے کہ جس کے قتلوں کا آج تک کوئی پتہ نہیں چل سکا ہے، جبکہ ماضی میں بھی سلیم شہزاد سمیت بہت سے صحافی ہیں کہ جنہیں آزاد صحافت کرنے کی سزا ان کی بھیانک موت کی شکل میں دی گئی۔ پاکستان میں صحافی ہر دور میں کبھی انتہا پسند تنظیموں، کبھی شدت پسند مذہبی جماعتوں اور کبھی ملک کے طاقتور حلقے کی نفرت اور بربریت کا شکار بنا ہے اور اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے ہیں، اور اب عمران خان جیسے لیڈر بھی صحافیوں کی جان کے دشمن ہو رہے ہیں۔ ماضی میں بھی پی ٹی آئی کے جلسوں میں صحافیوں پر سب سے زیادہ تشدد کیا گیا ہے، جبکہ خواتین صحافیوں کے ساتھ بھی سب سے زیادہ نامناسب سلوک پی ٹی آئی کے جلسوں میں ہی کیا جاتا رہا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کی تاریخ کا سب سے زیادہ افسوسناک اور تاریک پہلو ہے۔ آخر میں ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے
عمران خان اور ان کی جماعت میں انتہا پسند رہنما اور کارکنوں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے رویوں پر نظر ثانی کریں اور صحافیوں کے خلاف کسی بھی بیان بازی یا پرتشدد کارروائی سے قبل یہ ضرور سوچا کریں کہ اس کا صحافیوں کی زندگیوں پر کیا اثر پڑے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔